الله الرحمن الرحيم العلي العظيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات بآواز بلند اللہ صلی اللہ وآل محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے چونکہ کائنات میں وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد کہ جس کی قبولیت کی دعا کی ضرورت اس لیے بھی پیش نہیں آتی کہ یہ قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے سیدہ کونین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ان کی دلی حاجات کو اس مجلس کے اختتام سے پہلے پورا فرما اور سب دعاؤں کی دعا کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے کہ وہ شہنشاہ معظم تشریف لائیں اور پرچم ولایت خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ اور اسی اعلان ولایت کے ساتھ جو ہی ہماری آنکھوں سے پردہ غیبت ہٹے تو ہم دیکھ لیں کہ اگر کسی نے 14 محمد ایک ساتھ دیکھنے ہو تو وہ قائم کا چہرہ دیکھے صلوات بآواز بلند صلی اللہ محمد درود تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھنا ہے اور مل کے پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی طبیعت مجلس سننے کے لیے آمادہ ہے صلوات بآواز بلند تلاوت صلی اللہ محمد محمد پچھلے بندے بس زیارت ہوگی تب علم کی زیارت کر لینا باقی بندے تو آتے جاتے رہتے ہیں تو درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد و آل محمد میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے چونکہ میں بارہا اس آپ کے حیدرآباد کے علاقے میں سورہ کوثر پہ مختلف مجالس پڑھ چکا ہوں سورہ کوثر پہ نہیں پڑھنا صرف ایک حوالہ دینے لگا ہوں جو سورہ کوثر کی پہلی آیت میں موجود ہے پروردگار عالم فرما رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے حبیب ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی اب اگر میں دو میرجت میں آ کے پھر بتانا شروع کروں کہ کوثر کیا ہوتا ہے اور عطا کیسے ہوئی تو پھر اس میں تو ٹائم ہی گزر جائے گا لیکن کچھ پڑھنا ہے اگر آپ کی اجازت ہو گئی اور آپ کے ذہن اس بلندی تک پہنچ گئے اللہ فرما رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے حبیب ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی جزا نہیں سیدہ مصطفیٰ پر اللہ کی عطا کا نام
جسے فکر سمجھ آیا یقیناً اس کا ہاتھ اٹھے گا، چونکہ دھوپ جتنی میرے پہ پڑ رہی اور کسی پہ اتنی نہیں پڑ رہی، لیکن توجہ آپ ذرا فرمائیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی۔ سیدہ مصطفیٰ پر اللہ کی عطا کا نام ہے۔ نہیں صحیح باب الخان ذوالفقار بھائی فکرہ بدل کے پڑھوں تو لطف آئے، محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کو زہرا کہتے ہیں۔ زندہ باد، سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ نہیں میں جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا میں تھوڑا سا ذرا اور آسان کروں۔ ایک شاعر نے 2 مصرے کہے اور اس نے کمال کا دعویٰ کیا پہلے مصرے میں، وہ کہتا ہے میں عظمت سیدہ کی ایک مصرے میں بتاتا ہوں، جسے پورا قرآن مل کر نہیں سمجھ سکتا۔ شاعر نے دعویٰ کر دیا میں عظمت سیدہ کی ایک مصرے میں بتاتا ہوں۔ شاعر سے پوچھا کیسے؟ کہ عظمت سیدہ کی ایک مصرے میں بتاتا ہوں، یہ وہ بی بی ہے جس سے مصطفیٰ کا نام باقی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سپیکر میں نہیں لگانا، ویسے لگانا ہے تاکہ پتہ چلے یہاں سے بھی نعرہ آتا ہے کہ نہیں آتا، چونکہ اگر آپ سپیکر میں لگائیں گے تو ہر جملے کے بعد ہی کہیں گے کہ نعرہ صرف یہاں سے آئے۔ مل کے بولو سارے حیدری۔ بڑی توجہ آپ کے معیار سماعت پہ، آپ کے حسن سماعت پہ مجھے ایک ذرے کا بھی شک نہیں، اور میں مجمع کو ڈانٹنے والا خطیب نہیں، ہاں کیونکہ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں میں نے وہ جو لفظ وہاں سے آئیں گے وہ آپ تک پہنچانے، اور پھر جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کے مطابق اس کی سماعتوں سے اتر کر اس کے دل میں ٹھہر جائیں گے۔ تو جس نے جتنی خیرات لینی ہے وہ ذرا اتری توجہ فرمائے بھائی۔ ہم نے سیدہ عطا کی، عطا کو سمجھنے کے لیے رسول کی زندگی بھری پڑی کہ سیدہ مصطفیٰ پر اللہ کی کیسے عطا ہے۔ انہی عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام ہے حدیث قصہ۔ اگر توجہ ہو جائے تو میں 2 جملے پڑھوں جو میں نے اس دن وعدہ کیا۔ مصطفیٰ پر اللہ کی عطا ہے سیدہ، اور اس عطا کا ایک اظہار ہوا ہے، چھوٹا سا اظہار حدیث قصہ میں، کیونکہ اللہ نے سیدہ مصطفیٰ کو عطا کی ہے تو جو چیز عطا ہو اس کی قدر تو ہوتی ہے نا۔ جیسے میں ابھی گیا شاہ لطیف سرکار پر، میں نے سجدہ سلام کیا تو میں نے سید رضا سید سے وہاں دعا حاصل کی، تو وہ جو دعا ہے وہ عطا بن کے آئی، چونکہ بڑی بارگاہ سے جو ہو وہ عطا ہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو عطا کے مختلف روپ ہیں، ایک روپ ہے عطا کا حدیث قصہ، جس کی ترجمانی کی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب جب تک سیدہ مصطفیٰ کے ساتھ جو پیار، محبت، شفقت، مودت، عزت کریں گی وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ سدا سلامت رہیں جسے فکرہ سمجھ آئے۔ اگر آپ گھبرا جائیں گے تو پھر میں اگلا فکرہ سمجھا ہی نہیں سکوں گا۔ کیسے ہے عطا؟ حدیث قصہ شروع ہو رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں سمیت فاطمہ، میں نے سیدہ کو سنا۔ ابھی ادھر والے بندے تھوڑی دیر معافی دینا جب تک سورج نیچے نہ چلا جائے، چونکہ میں آپ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا۔ بڑی توجہ بھائی۔ ویسے یہ سورج کی چمک سے نا مجھے ایک فکرہ یاد آ گیا، چونکہ ذکر جناب جابر کا ہوا ہے تو میں ان 2 کا بھی ذکر کر دوں جو امیر المومنین کے بڑا قریب تھے۔ سائیں باب الخان، ایک سلمان، ایک ابو ذر، دونوں اسی طرح باہر نکل رہے تھے علی مولا کے ساتھ۔ سامنے سے سورج آیا جیسے اس وقت آ رہا ہے۔ سورج نے علی مولا کو دیکھتے کہا السلام علیکہ یا شمس الشموس۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ اے سورجوں کے سورج، آپ پر میرا سلام، اے سورجوں کے سورج، آپ پر میرا سلام۔ علی مولا فرماتے علیکہ السلام ایھا الشمس، اے سورج تجھ پر بھی میرا سلام۔ سلمان کہتے ہیں یا علی، یہ کوئی بات کر رہے ہیں؟ کہاں؟
کہا سورج کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ علی نے کہا شمس اس لہجے میں بتا کہ سلمان و ابو ذر سمجھے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ جب علی کو سلمان ہی پورا نہیں سمجھا تو مولوی کیسے سمجھے گا؟ جب علی کو آج تک سلمان ہی پورا نہیں سمجھا تو کسی خاکی بشر کی اوقات کیا ہے؟ نہیں، فکرہ پھر میرے سامنے آ گیا اگلے فکرے سے پہلے۔ یہاں رات کے وقت ایک ستارہ ٹمٹماتا ہے، تمہارے یہاں بھٹشا میں بیٹھ کر بھی نظر آئے گا۔ کبھی دو میرجت میں اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھ کے دیکھنا، ایک ستارہ ہے جو آسمان پہ سب سے زیادہ روشن نظر آئے گا۔ سلمان نے اسی ستارے کو دیکھ کے کہا اے مالک کائنات علی، مجھے یہ تو بتائیں کیا اس ستارے پر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ کیا اس ستارے پر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ علی مسکرا کے کہتے سلمان، کل وہاں کا سلمان بھی زمین کی طرف اشارہ کر کے یہی کہہ رہا تھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ علی اسرار کی دنیا کا نام ہے، علی وہ ہے جسے دنیا سمجھ نہیں سکی۔ کہ یا علی سورج کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی بات شروع ہو گئی تو جابر سے ایک دفعہ سلمان کی طرف، پھر ابو ذر کی طرف، پھر گھوم کے آ جائے گی جابر پہ، پھر آ جائے گی حدیث قصہ پہ، لیکن کم از کم 10 منٹ میں اور انتظار کرواؤں گا حدیث قصہ کا پہلا فکر پڑھنے کی۔ ان کی وجہ سے جو بندے حیران ہوئے، چونکہ جتنا حیران ہوں گے اتنی تاخیر ہوگی، اور جتنی تاخیر ہوگی مجھے لاہور پہنچنے میں اتنی دیر ہوگی۔ توجہ میری طرف رکھیں تو میں فکر پڑھ کے بڑی جلدی اجازت لوں اپنے وقت کے اندر۔ کہا یا علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ شمس سلمان کی زبان میں کہو۔ سورج نے کہا یا علی آج ایک دعا کروانی ہے۔ علی مولا نے فرمایا کیا دعا ہے بولو۔ سلمان و ابو ذر کہتے ہیں ہم سن رہے تھے۔ سورج نے کہا یا علی دعا کرنا اللہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے، اللہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ علی نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا سلمان یہ دیکھو یہ کہہ رہے مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے، اس سے پوچھو نا یہ تو خود آگ کا گولا ہے، یہ تو خود تپش کا منبع ہے، اسے آگ کا ایندھن بننے میں کیا حرج ہے؟ سلمان نے کہا شمس اگر ہمارے لہجے میں بولی پڑا ہے تو پھر آج علی کی جوتیوں کا صدقہ بتانا تو جہنم کا ایندھن کیوں نہیں بننا چاہتا؟ کیا خوف آتا ہے؟ کیا خوف نہیں آتا؟ جہنم بنی ہے علی کی ولایت کے منکر کے لیے، اور میں نہیں چاہتا میں اس کے قریب بھی جاؤں۔ علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا بھائی، جس فکر سمجھ آئے وہ بندہ زندہ باد، مل کے بولو علی لال بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، میں فکر بڑی جلدی سے کہنے لگا۔ تو سورج کے پڑھنے پر یہ جملہ آ گیا ضمناً علی کی ولایت کے منکر کے قریب سورج بھی نہیں جانا چاہتا، وہ آسمانوں پر بیٹھ کر بھی تبرہ کر رہے منکر ولایت پر۔ بڑی توجہ رکھنا۔ تو کئی بندے ہیں جو علی کے بڑے خاص ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، جابر۔ صحیح باب الخان کبھی آپ حدیث کے ساتھ پہ توجہ فرمائے نا تو بھائی ذوالفقار سیدہ نے جب کہا نا کہ ایک دن میرے بابا آئے، وہاں سے تو حدیث کے ساتھ شروع ہوئی، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے نا ان جابر ابن عبداللہ الانصاری سمیت فاطمہ، جابر کہتے میں نے سیدہ کو سنا، جابر کی عزت کے لیے یہی کافی ہے اس نے سیدہ کو سنا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی، تھوڑی سی خیرات اور لے لینا۔ جابر کی عزت، عظمت اور عصمت کے لیے یہی کافی کہ اس نے سیدہ کو سنا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس بی بی کا لہجہ کسی نبی نے نہیں سنا، اسے یا جابر نے سنا یا فضا نے سنا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا، اسے یا جو علم دوست احباب بیٹھے اسے یا جابر نے سنا یا جناب سیدہ فضا صلوات اللہ علیہا نے سنا۔ کون ہے جابر؟ میں مولا صادق کی حدیث پڑھ دوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں۔ مولا صادق فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الولایت للمؤمنین
ولم یغیروا ولم یبدل بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل رجل سلمان المحمدی وابی ذر الغفاری وعمار ابن الیاسر ومقداد ابن الاسود الکندی وجابر ابن عبداللہ الانصاری وحذیفہ ابن الیمان. وہ فرماتے ہیں واجبتاً مودت لشیتنا، فرماتے ہیں وہ مومن رجل جنہوں نے بعد محمد کسی چیز میں تبدیلی نہیں کی، جیسا کہ سلمان، جیسا کہ ابو ذر، جیسا کہ مقداد، جیسا کہ عمار، جیسا کہ جابر، ان کی مودت ہمارے شیعوں پر واجب ہے، ان کی مودت ہمارے شیعوں پر واجب ہے. تمہارا چھٹا امام کہہ رہا تھا سلمان واجب ہے، ابو ذر واجب ہے، مقداد واجب ہے، عمار واجب ہے، جابر واجب ہے. قیامت میں بلا لے گا اللہ مقصر کو، بلاؤ پورا علی کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہنے لگے مولوی نے کہا تھا علی مستحب ہے. اللہ کہتے بکواس بند کر، جب جابر واجب ہے تو علی مستحب کیسے ہوگا؟ زندہ باد. آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. یہ بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا ہے. جن کے ہاتھ ایسے بند گئے ہیں اب وہ نہ کھولے، مل کے بولو علی لال سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد. بڑی توجہ بھائی، میں مشکل بات بھی ایسے کرنے کا عادی ہوں کہ وہ میرے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں، دوستوں سب کے ذہن میں اس طرح اتر جائے کہ کم از کم اگلے سال 9 جنوری تک نہ بھولیں. اچھا صحیح بات، اگر اب جناب جابر کی آئی گئی ہے تو پھر ایک فکر اور پڑھوں. امام صادق فرماتے ہیں جابر وہ صحابی ہے جو سب سے زیادہ دیر باقی رہا. بندے نے کہا مولا یہ جابر کے باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ باقی رہتا ہے جو ہماری ولایت پہ باقی رہے. وہ جملہ سننا، وہ باقی رہتا ہے جو ہماری ولایت پر باقی رہے. جس طرح سورج ڈھلے گا نا اس طرح آپ کے چہرے سورج کی طرح روشن ہونا شروع ہو جائیں گے. چونکہ فکرہ ابھی سیدہ کا تو شروع ہوا ہی نہیں، ابھی تو جناب جابر کا تعارف ہے. کہ وہ سارا دن مسجد نبوی میں بیٹھتے اور ان کی تسبیح ایک ہی ہوتی تھی، یا باکر العلم، یا باکر العلم، یا باکر العلم. کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا تھا جابر میرے 5ویں وارث کا دور پاؤ گے تو جس کا نام میرے نام پہ ہوگا وہ باکر علم النبیین ہے، تم اسے میرا سلام پہنچانا. یعنی ایک محمد دوسرے محمد کو جس وسیلے سے سلام پہنچائے اسے جابر کہتے ہیں. زندہ باد. محسوس کرنا، فکرہ محسوس کرنا، ایک محمد دوسرے محمد کو جس وسیلے سے سلام پہنچائے اس وسیلے کو جابر کہتے ہیں. گزر گیا دور محمد مصطفیٰ، گزر گئی امیر کائنات کی شہادت، گزر گئی مولا حسن اور حسین کی شہادت، آ گیا سید سجاد کا دور. مولا باقر کا ظاہری سن کم سن ہے، چونکہ ان کا سن و سال ظاہر ہے، نہ ان پر سن کا اطلاق ہے، نہ ان پر سال کا اطلاق ہے، نہ ان پر بچپن کا اطلاق ہے، نہ ان پر بزرگی کا اطلاق ہے. یہ بس ہوتے ہیں جو ان کا ظاہر ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے. اگر اکبر جوان ہے تو جوانوں کی تربیت کے لیے، اگر اصغر شیرخوار ہے تو شیرخواروں کی تربیت کے لیے، اگر حبیب ابن مظاہر بوڑھا ہے تو بوڑھوں کو عشق حسین میں جوان رکھنے کے لیے، ورنہ ان پر زندگی اور عمروں کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہمارا کل بھی عمر سے تعلق نہیں تھا، آج بھی تعلق نہیں ہے. اللہ تمہاری زندگیوں کو دراز کرے. جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں جابر سارا دن مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہتے تھے یا باکر العلم، یا باکر العلم، یا باکر العلم. ایک دن پہلی دفعہ سجاد کلال وہ شہنشاہ جو 5واں تاجدار ولایت و توحید و نبوت و امامت ہے، اس کا پہلا قدم بازار میں آیا. جابر کو محمد مصطفیٰ کے لہو کی خوشبو مدینے کے بازار میں آنا شروع ہوئی. جابر مسجد سے باہر نکلا، تسبیح پڑھ رہا تھا یا باکر العلم، یا باکر العلم، یا
محمد کی طرح چل رہے ہیں۔ پھر سلام کر کے کہتا ہے مصطفیٰ کا سلام ہو آپ پر میرے مولا۔ مولا سجاد نے دیکھا اور سائیں جو فکرہ قائم ہے، جابر حدیث قصہ کا راوی ایسے نہیں بنا۔ پہلے لوگوں کو سلسلہ نہیں ملتا تھا راویان کا، بھی 1100 سال کا ہے۔ عبداللہ بحرانی سے لے کے ہاشم بحرانی سے لے کے پیچھے جابر ابن عبداللہ انصاری تک 3 کتابیں کم از کم میرے پاس ہیں، ایک ابھی اس وقت بھی میری گاڑی میں موجود ہے۔ حدیث قصہ کے راویوں کا اس میں 1100 سال کا پورا سلسلہ تحریر ہے، لیکن ایک فکرہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد نے کہا بیٹا باقر اپنے چچا جابر کو بوسہ دو۔ اپنے چچا، یہ فضائل میں آنے والے آنسو زندہ باد، اپنے چچا جابر بوسہ دو۔ پیشانی چومی جناب جابر، چونکہ اس میں حدیث قصہ کا نور چمک رہا تھا۔ کیا ہے حدیث قصہ؟ فکرہ پڑھو۔ اللہ نہیں، فکرہ روکو، پہلے توجہ حاصل کروں، چونکہ اگر اس کونے والے بندے پچھلے جملوں کی طرح چپ رہے تو اگلے جملوں کا بھی آپ کو لطف نہیں آنا۔ اللہ، پھر رک گئے، اللہ اور حجاب اللہ کی باتوں کا نام ہے حدیث قصہ۔ زندہ باد، اللہ اور حجاب اللہ کی باتوں کا نام ہے حدیث قصہ۔ آج کل ملا کہہ رہے حدیث قصہ کا فائدہ کوئی نہیں، دعائے کمیل پڑھا کریں۔ بھائی دعائے کمیل پڑھیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا، لیکن حدیث قصہ کے مقابلے پر نہیں۔ میں نے کہا مولا دعائے کمیل میں کیا ہے؟ مولوی کہنے لگا اللہ اور بندے کی بات ہے۔ دیکھا نہیں اللہ کیسے بندے سے ہم کلام بندہ اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا ہی خائن ہے مولوی، اسے اللہ اور بندے کی بات پسند ہے، اللہ اور آل محمد کی بات پسند ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں ہم نے توحید پرائمری پاس مولوی سے نہیں، ہم نے ابو طالب کے بیٹوں سے سیکھا ہے کہ توحید کیا ہے۔ حدیث قصہ ان کی اور ان کی براہ راست گفتگو کا نام سیدہ کا ایک لقب ہے المحدثہ۔ بندے نے کہا مولا یہ محدثہ کیا ہوتا ہے؟ کہ محدثہ وہ مستور ہے جس سے اللہ بغیر جبرائیل کے باتیں کرے۔ ہاں گرمی لگ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں، سردی لگ رہی ہے تو ذمہ دار میں، ذمہ دار ہوں اپنے لفظ کا۔ محدثہ وہ مستور ہے جس سے اللہ بغیر وحی والے فرشتے کے بات کرے۔ اور حدیث قصہ کبھی پوری پڑھنا، میں تو شاید ایک ادھا فکرہ ہی بیان کر سکوں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، لیکن کبھی پوری پڑھنا۔ سیدہ اللہ کے فکروں کو بھی اپنے لہجے میں بیان کر رہی ہیں، حسن کے فکروں کو، حسین کے فکروں کو، امیر کائنات کے فکروں کو، محمد مصطفیٰ کے فکروں کو حدیث قصہ بیانی سیدہ نے کی ہے۔ چاہے اس میں اللہ کی کوئی بات آئی، مصطفیٰ کی آئی، حسنین کی آئی یا امیر کائنات کی آئی۔ حسن مولا کون ہے؟ لسان اللہ۔ حسین کون ہے؟ لسان اللہ۔ علی مولا کون ہے؟ لسان اللہ۔ اور مصطفیٰ کے لیے تو قرآن میں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تب تک کچھ نہیں بولتا جب تک میں نہ چاہوں۔ ان ساروں کی ترجمان بن کر، یعنی جو اللہ کی زبان بولتی ہیں ان کی زبان سیدہ۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، بات مشکل ہو جائے گی اگر آپ خاموش ہوں گے۔ توجہ، شروع کریں جی۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری سمیتو فاطمہ دخل ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام یا ابتا، اے بابا آپ پر بھی میرا سلام۔ سیدہ فرماتی ہیں کافی دنوں بعد میرے بابا میرے گھر آئے اور آ کر کہا سیدہ میرا سلام، سیدہ
میرا سلام. میں نے بابل خان کو سلام کیا, ذوالفقار کو سلام کیا, آفاق کو سلام کیا. میرا تمہیں تمہارا مجھے سلام کرنا اور جواب دینا اور ہے. تو جو ہے پروردگار کے لہجے, ان کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اور ہے, ان کا ایک دوسرے سے بات کرنا اور ہے. کیا کہا رسول نے؟ سیدہ میرا سلام. رسول تو تب تک کچھ بولتے ہی نہیں. پیچھے والے بندے ہاتھ اٹھانا بھائی. جب تک وہ نہ چاہے, جب تک وہ نہ چاہے. اس کا مطلب رسول کا سلام اس کا سلام ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ محمد دن میں کہتے ہوں گے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. یہ تو رسول کے ذریعے اللہ سلام بھیج رہا ہے, تو ذریعہ تو ہو گیا. پھر محدثہ کون ہوتی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب میں دیکھا ہے, کتاب کا نام ہے اسرار فاطمیہ. حوالہ دے رہا ہوں, کتاب اردو میں نہیں ہے, عربی اور فارسی میں ہے, لیکن حوالہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے, ترجمہ میں کروں گا, بولنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. رفیع الدین رفیع کتاب لکھنے والا ہے, اسرار فاطمیہ کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہے ایک دن اللہ نے سیدہ کو سلام بھیجا, خود سلام بھیجا. نہ مصطفیٰ کے ذریعے, نہ جبرائیل کے ذریعے, نہ کسی حجت کے ذریعے, نہ کسی امام کے ذریعے. یقرا علیہ السلام, اس نے خود سلام قرات کیا, اس نے خود سلام تلاوت کیا. علی سیدۃ النساء العالمین, سیدۃ النساء العالمین پر, اور سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ام الحسنین, اے حسنین کی اماں, تجھ پر اللہ کا سلام ہو, تجھ پر اللہ کا سلام ہو. جسے فضائل سمجھ نہیں آتے, یا تو اس فکرے کے بعد سوچنا چھوڑ دے گا, یا آج کے بعد فضائل سمجھنا شروع کر دے گا. کہ اللہ نے براہ راست سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا سیدہ ام الحسنین, اے حسنین کی اماں, تجھ پر اللہ کا سلام. نہیں, سید بابل خان قرآن اٹھا کے دیکھو, سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا تھا سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے محشر میں جنتیوں پر. پھر سورہ صافات اٹھاؤ, اللہ نے نبیوں پر بھی سلام بھیجے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون. قرآن میں اللہ نے نبیوں پر سلام بھیجے, اللہ نے محشر میں جنتیوں پر سلام بھیجے. لیکن پورے قرآن, حدیث اور تاریخ سے ایک فکرہ مجھے ایسا نہیں ملا جس میں یہ بھی لکھا ہو کسی نے اسے سلام کا جواب دیا ہے. کسی نے, شاباش. پورے قرآن, حدیث, تاریخ, اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو وہ تمہاری ذمہ داری. کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. سلام آتے دیکھے, جواب جاتے دیکھے نہیں. اسرار فاطمیہ میں لکھا ہے ایک سلام آیا حسین کی ماں پر, السلام علیکہ یا سیدہ ام الحسنین, بی بی ام الحسنین آپ پر اللہ کا سلام ہو. پوری کائنات آدم و عالم میں ایک محدثہ مستور ہے, صدر نشین بزم عصمت, جو تحت الکسافی کرسی صدارت پر موجود رہتی ہے. اسے اللہ نے سلام کیا. وہ ایک ہی سلام ہے جس کا جواب بی بی نے دیا. عربی کے سن لو, فارسی بھی سن لو, اردو بھی سن لو. رفیع الدین رفیع لکھتا ہے سیدہ نے سلام کر کے کہا ان اللہ هو السلام و علیک السلام و منہ السلام. اللہ تو خود سلام ہے, تیری طرف سے سلام آیا ہے, اور تیری ہی ذات پر سلام ہے. ہمیشہ زندہ باد. ان اللہ
سلام. سلام اللہ کا اسم ہے 99 ناموں میں. سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. تو خود سلام، تیری طرف سے سلام، اور تجھ پر ہی سلام آیا. فارسی میں ترجمہ کر کے کہتے ہیں تو سلام است، سلام بے سوئے تو است. سلام تیری طرف سے آیا. تو سلام است، سلام بے سوئے تو است، سلام بر تو است. تجھ پر سلام ہے، تیری طرف سے سلام ہے، تو خود سلام ہے. آگے رفیع الدین رفیع تشریح کر کے کمال فکرہ لکھ کے انہوں نے کہا جو سیدہ نے فرما دیا کہ تو سلام ہے، تیری طرف سے سلام ہے، تجھ پر سلام ہے، یعنی سیدہ بنت محمد جلال و جمال خداست، محور قدرت خداست، او حجاب خداست، او قریبی خداست. اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ اس کا سلام اس پہ آیا ہے تو خدا کی قدرت بھی سیدہ ہے، خدا کا حجاب بھی سیدہ ہے، خدا کی کریمی بھی سیدہ ہے، خدا کا جمال بھی سیدہ ہے، اور خدا کا جلال بھی سیدہ ہے، خدا کا جلال بھی سیدہ ہے. نہیں، جس نے خدا کا جلال دیکھنا ہو بعد محمد مصطفیٰ سیدہ ام الحسنین دربار میں کھڑی ہو کے خطبہ دے رہی تھی. جو ہی سیدہ نے کہا نا میرے پاپا نے تم پر احسان کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا آب زمزم کیا ہے، تم نالیوں کا پانی پیتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا جانور کا کون سا حصہ کھانا ہے اور کون سا حصہ نہیں کھانا. اور بیٹیوں کو زندہ کرنے والوں، اور دور جاہلیت میں بت پوجنے والوں، اور گندگی کے ڈھیر پر سونے والوں، اور اونٹوں کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پینے والوں کی اولادوں، میرے باپ نے تم پر احسان کیا، اس نے تمہیں انسان بنایا. باب الخان تخت پر بیٹھے ہوئے بندے نے کہا فکرہ میرا نہیں، جو بندہ تائید کرے اللہ اسے لکھ لے. سارا کے مقدمے میں گواہی کے طور پر نہ داد میری خطابت کو، نہ داد میرے لفظ کو، ساری داد حسین کی ماں تیرے خطبوں پر. محمد علی ورق قیامت تک آنے والی نسل قربان کرے تیرے لہجے کے جلال محمدیت کا حق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. تخت پہ بیٹھے بندے نے کہا میں سیدہ کے جلال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کتاب کے حوالے الجنت العاصمہ 1، حلقہ وصل رسالت و امامت 2، موسوی المکرم عبدالرزاق کی الزہرہ 3، اثبات فضائل سیدہ عاملی کی 4، درجنوں کتابیں میں سیدہ کا خطبہ فتق میں یہ جملہ نہ دکھا سکوں. میرا قتل معاف، تو نہ بولے سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر تیری اپنی مرضی. جو ہی تخت والے بندے نے کہا نا میں حسین کی ماں کے جلال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ساتھ والے بندے نے کہا کیسے بچو گے اس جلال سے؟ کہا میں مصلی عبادت پر جاؤں گا، اللہ کی پناہ لے لوں گا، نماز پڑھوں گا. سیدہ نے فرمایا تو میرے غضب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے گا تو پھر آج کے بعد صلاتن کلّا اصلیہا، میں ہر نماز میں تجھ پر لعنت کروں گی. میں ہاتھ اٹھانا ادھر ہی فکر مجھے مکمل کرنے دینا. میں ہر نماز میں تجھ پر لعنت کروں گی. تخت والا کہتا ہے پھر ہوگا کیا؟ پھر جب تو نماز پڑھے گا تو نماز بھی تجھ پر لعنت کرے گی. حسین کی ماں آپ سے راضی، جو بول رہے ہیں حسین کی ماں کے مقدمے میں اللہ تم سے راضی. مل کے بولو علی لال کلندر. سیدہ جلالو، سیدہ جلالو جمال
خدا رسول کہہ رہے ہیں آپ پر سلام. ابھی سلام سے آگے نہیں بڑھے اور وقت پورا ہو گیا تو ایک فکرہ سن لیں. آپ پر سلام. بابا آپ پر بھی سلام. پہلا فکرہ رسول اکرم نے کہا انی اجدو فی بدنی ضعفن. بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تمہیں کس نے کہا ضعف کا مطلب بیماری؟ تمہیں کس نے کہا ضعف کا مطلب کمزوری ہے؟ مولوی جو اپنے اندر دیکھتا ہے وہ ان کے اندر ڈھونڈتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ ان کے تو شیعوں کا ضعف ہی رحمت ہے. ہاں میں مولا صادق کی حدیث پڑھ دوں. میرے مولا فرماتے ہیں جو علی کی ولایت پر قائم ہو اور اسے بخار ہو جائے اور وہ بخار میں کر رہا ہو ہائے مجھے بخار ہے، ہائے مجھے بڑی تکلیف ہے، اگر وہ علی کی ولایت پر ہے تو اس کا کراہنا بھی تسبیح لا الہ. سدا سلامت رہے بھائی. حیران تو نہیں ہو گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ تو شیعوں کی عزت ہے کہ ان کا کراہنا بھی تسبیح لا الہ ہے. تو جب یہ زبان لا الہ سے کہتے ہوں گے لا الہ. بڑی توجہ بھائی. تو ضعف کا مطلب بیماری اور کمزوری نہیں. یہ لغت کہتی ہے کہ اس کا مطلب کمزوری اور بیماری ہو سکتا ہے. قرآن ایسا نہیں کہتا. جیسے قرآن بزا کو جگر کا ٹکڑا نہیں کہتا. توجہ بھائی. قرآن ضعف کسے کہتا ہے؟ اٹھا لینا سورہ نساء، اٹھا لینا رد سود والی آیت. اللہ کہہ رہا ہے اب دیکھیں فضائل ملنا ہو تو سود والی آیت سے بھی مل جاتا ہے، نہ ملنا ہو تو توضیح المسائل سے بھی نہیں ملتا. ہاں بڑی توجہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اللہ کہہ رہے خبردار دو گنا پر دو گنا سود نہ کھاؤ. ضعف نکلے اضعافا مضاعفا سے. اس کا مطلب کمزوری نہیں، دو گنا کرنا ہے، اضافہ کرنا، طاقت کو بڑھانا. اب حدیث سے قصہ پڑھو. رسول فرما رہے تھے انی اجدو فی بدن ضعفا. زہرا میں بیمار نہیں، میں اپنی طاقت بڑھانے آیا ہوں، میں تیری چادر میں مکمل ہونے آیا ہوں، میں خود کو کمپلیٹ محسوس کروانے. کیوں؟ رسول نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفن. تو سیدہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. اے بابا تو پھر میں اس ضعف کے لیے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. دکھانا مولوی. سیدہ نے کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو مصطفیٰ مسجد کی طرف چلے گئے. مصطفیٰ نے صحابہ سے کہا حج کرنے جانا ہے تیاری کرو. مصطفیٰ نے کہا اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو جہاد کے میدان میں چلو. نہیں، حدیث کسا کا اگلا فکر ہے سیدہ اگر آپ نے مجھے اللہ کی پناہ میں دے دیے ایتینی بالکساء الیمن، تو اپنی چادر مجھ پر اڑا. اب یا تو کہیں سیدہ نے نہیں کہا اللہ کی پناہ میں دینا ہے، یا مجلس میں بولیں یا مکمل خاموش ہو. تھوڑا تھوڑا نہیں. انی اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. بابا میں اس ضعف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. پناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایتینی بالکساء الیمانی. اپنی کسائے یمانی لے آئیے. اگر بھائی ذوالفقار مرزا تو ہوتا صرف یہ کہ کسائے یمانی لے آئیے تو پھر تو
लाना ही पना होता। फिर लोग कहते किसाए यमानी का आना पना था, पता नहीं साथ मुसल्ला भी आ गया, साथ तस्बीह भी आ गई, साथ कोई जिक्र अज़कार भी आ गए। नहीं, हुजूर ने हुज्जत नहीं छोड़ी, का ईतीनी बिल किसाइल यमानी फखत्तीनी भी, ले आओ और मुझ पर उड़ा दो, ले आओ और जिंदाबाद, ले आओ और मुझ पर उड़ा दो। उड़ा के क्या होगा? फगत्तैतु भी, सैयदा कहते हैं मैंने उड़ा दिया। अगला फिक्र, व इज़ा नज़र सिर्फ इज़ा वजहहु यतलालम कअन्नहुल बद्रु फी लैलत तमामिही व कमाली। जब मैंने चादर ओढ़ाते ही अपने बाबा का चेहरा देखा तो वो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा। आप थक गए हैं तो ठीक है, खत्म हो गई बात। लैलत तमामिही व कमाली, 14वीं रात के इत्माम और कमाल वाले चांद की तरह मेरे बाबा का चेहरा रोशन था, चमक रहा था। पता है बदरे लैलत तमामिही व कमालिही किसे कहते हैं? चांद हो भी पूरा और उसके आगे बादल भी कोई ना हो, उसे कहते हैं बदरे लैलत तमामिही व कमाली। जो इत्माम पे भी हो, जो कमाल पे भी हो, उसका चेहरा कमाल पे लग रहा था। जो अली का बाजू उठा के कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम, जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, अली के शिया, उसका चेहरा कमाल पे लग रहा था। सैयदा पहले भी तो आपने बाबा का चेहरा कई दफा देखा। सैयदा सिद्दीक़तुल कुबरा होके लिसानुल्लाह की लिसान होके फरमा रही हैं कि मेरे बाबा का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। इसका मतलब मुस्तफा का जो रूप सैयदा की चादर में आने के बाद जाहिर हुआ वो और है, जो दुनिया ने देखा वो और है। उसकी दलील ले लें। जनाब अवैस करनी जब आए, दूसरे खलीफा का दौर था, इन्होंने खलीफा से कहा बताओ मोहम्मद मुस्तफा दिखते कैसे थे? चूंकि अवैस करनी ने जाहिरन रसूल की ज़ियारत नहीं की। एक जुमला खलीफा का सुनो, फिर एक जुमला सलमान का सुनो। उन्होंने कहा कैसे दिखते थे? चुप। कहा क्या हुआ, कितने साल रहे हो मोहम्मद के साथ? कहा कम से कम 30, 35, 40 साल गुजरे हैं। तो कहा तुम्हें मुस्तफा की शक्ल याद नहीं? कहा नहीं, जलाल ऐसा था हम कभी नजर उठा के देख ही नहीं सके। जलाल ऐसा था, चेहरा मुहल्ला के रहमत आलम है, हम कभी नजर भर कर मोहम्मद को देख ही नहीं सके, देख ही नहीं सके नजर भर कर मुस्तफा को। सलमान से कहा सलमान आप बताइए मुस्तफा कैसे थे? उधर से आ रहे थे अली, सलमान कहता है ऐसे। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। सलमान कहता है ये देख रहे हो चेहरा अली इब्ने अबी तालिब। फिर उसके बाद अब ऐसे करनी ने मोहम्मद समझकर सारी जिंदगी अली के साथ गुजारी। ऐसे थे, ऐसे थे। वो नजर भर के देख नहीं सके। सलमान ने कहा ऐसे थे। इसका मतलब सलमान को इजाजत थी कि वो इनके चेहरों पर नजर डाले। अच्छा, रसूल ने ये नहीं कहा था कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, का उन्जुर नजर करना, देखना नहीं, उन्जुर बस निगाह करो, इबादत है। क्योंकि किसी की जरूरत ही नहीं जो वजहुल्लाह को आंख भर के देख सके। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। अब बात चेहरों पे आ गई है तो एक फिक्र सुन लेना। उनके चेहरे को कौन समझे? कौन समझे सही बाबुल खान, जिनके चेहरों पर विलायत का नूर है, बंदे उन्हें ही नहीं समझ सके। ये जो मेरे सामने विलाई चेहरे बैठे हैं, तुम्हारे मौला की हदीस तुम्हारे सामने पढ़ूं तो तुम्हारे दिल से मेरे लिए दुआ निकले। अमीर कायनात फरमाते हैं हुस्नो वजहुल मुमिन हुस्नो इनायत इलाहिया बिही
مومن کے چہرے کا حسن اس پر اللہ کی حسین ترین عطا ہے۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اور چہرے کا حسن رنگ روپ سے نہیں آتا۔ کہ مولا چہرے کا حسن کیا ہے؟ کہ دیکھو علی کی ولایت جس کے دل میں ہے اس کا نور اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، وہ بلال بھی ہوگا تو ظاہر ہوگا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا۔ وہ عرب کا گورا بھی ہوگا تو لانتی نظر آئے گا، وہ حبشیوں کا بلال بھی ہوگا تو گورا نظر آئے گا۔ چونکہ ان کی ولایت میں گورے پیچھے رہ جاتے ہیں، کالے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کی ولایت میں بڑے بڑے حسین پیچھے۔ یاد رکھنا یہ وہ چہرے ہیں جو عام چہرے نہیں، یہ کلنا محمد کے چہرے۔ بس بات یہی ختم ہو جائے گی، پھر کبھی حاضر ہوا تو حدیث قصہ کا فکرہ یہی سے آگے بڑھاؤں گا کہ پھر مولا حسن آئے اور کیا ہوا، اور مولا حسین آئے تو کیا ہوا۔ لیکن آج یہیں پہ تمام کر کے آپ سے اجازت لے کے آپ کی دعاؤں کے حصار میں سفر کو آگے بڑھاؤں۔ امام صادق فرماتے ہیں لوگوں سنو، یوسف کے حسن پر 7 پردے تھے، 7 اٹھ گئے۔ محمد کے حسن پر 70 پردے ہیں، ایک بھی نہیں اٹھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جس کے ذہن میں علی اکبر محفوظ ہے، جس کے ذہن میں حسین کا اکبر محفوظ ہے، وہ سننا۔ ایک بھی پردہ مصطفیٰ کے چہرے سے نہیں اٹھا۔ کیوں؟ جو کلنا محمد ہے وہ سارے وجہ اللہ ہے۔ فکرہ پڑھ کے نہیں، دو مرجت کے اس بارگاہ کی دیواروں پر لکھ کر جا رہا ہوں۔ کم از کم جو بندہ آج شام کے بعد سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تک وہ بندہ آئینہ دیکھے گا، روز دیکھے، 10 دن بعد دیکھے، یا جس کو فضائل اچھے نہیں لگتے وہ آئینہ کبھی دیکھے ہی نہ، چونکہ وہ آئینہ بھی اس پر لعنت ہی کرے گا جسے فضائل اچھے نہیں لگتے۔ لیکن جو علی والا آج کے بعد آئینہ دیکھے، آفاق اگر وہ یہ فضائل بھول جائے تو میں نے بھی باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ سے سجدے کر کے خیرات مانگی ہی نہیں۔ علم کا دعویٰ نہیں، خطابت کا دعویٰ نہیں، اپنے مولا کی فضیلت پر اتنا دعویٰ ہے کہ میں سناؤں تمہارے دل سے علی علی کی صدا نہ آئے تو پھر محمد علی ورک نے خیرات اپنے مولا سے مانگی نہیں ہے۔ رسول نے مولا علی کو بلایا۔ ہم آئینہ دیکھتے ہیں، روز اپنے ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ علی کون ہے؟ علی مولا کون ہے؟ اب میں ساری آیتیں پڑھوں جس میں وجہ اللہ کا ذکر ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فاقم وجہک للدین حنیفا وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ کتنی آیتیں پڑھوں وجہ اللہ پر؟ کم از کم 37 مرتبہ قرآن میں لفظ وجہ اللہ آیا ہے، وجہ ربک آیا ہے، 37 مرتبہ ذکر کیے، 37 مرتبہ، 3 اور 7 11، 37 مرتبہ اللہ نے ذکر کیے، 3 اور 7 کو ملاؤ تو 11، 3 اور 7 11، 11 میں 1 اور 1 2، علی کے عدد 110، 1 اور 1 11، 11 میں 1 اور 1 2۔ اللہ نے بتا دیے وجہ اللہ کون ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا، بڑی توجہ۔ اور اگر 37 مرتبہ آ کے 11 وجہ اللہ کا ذکر ہے، آگے نہ بھی جمع کرو تو اللہ کہہ رہے 11 وجہ اللہ نظر آ چکے، 12واں ابھی آنا ہے، اسے ابھی کافی لوگوں نے نہیں دیکھا۔ توجہ کرو تو میں فکرہ بڑا کام کا پڑھوں۔ علی مولا کون ہے؟ وجہ اللہ زندگی کرے آپ کی جو بولے۔ علی مولا کون ہے؟ وجہ اللہ۔ وجہ اللہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ۔ اردو میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے مولوی، وہی عربی میں کہو تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ منبر حسین کی عزت کی قسم، علم عباس کے نیچے آنکھوں سے دیکھی ہوئی روایت نہ پڑھوں، اگلا فکرہ پڑھنے کی توفیق وفاؤں کا پروردگار مجھے دے ہی نہ۔ رسول نے علی کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کے کہا یا علی یا علی
نظرت الی مراۃ فقل اللہم حسنت، یا علی جب آپ آئینہ دیکھیں نا تو کہا کریں اللہم، اے میرے اللہ۔ نا 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 نا، یار دعا تو مانگتے ہیں نا، اللہم قل ولیک، اللہ سے دعا مانگنے کا کوئی طریقہ ہے نا۔ رسول علی کو کہہ رہے جب آپ آئینہ دیکھیں کہے اللہم، ہم چہرہ دیکھ کر کہے اللہم حسنت، اللہ تو نے مجھے حسین کیا، تو جب وجہ اللہ خود آئینہ دیکھے، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، یہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے۔ اور بھائی فضائل کی کتابوں پہ یقین نہیں، دعاؤں والی کتابوں پہ تو یقین رکھو نا۔ کہا جب وجہ اللہ آئینہ دیکھ کر کہے اللہم حسنت، اللہ تو نے مجھے حسین کیا، علی وجہ اللہ ہے، تو آئینے میں دیکھ کر جب علی کہے اے میرے اللہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جب علی چہرہ آئینے میں دیکھ کر کہے اے میرے اللہ، بندے حیران ہو گئے، جب وجہ اللہ چہرہ دیکھے گا تو یہی کہے گا نا اللہم اے میرے اللہ، جو گھبرا گئے یہ وہی علی ہے جو حسن سے کہہ رہا تھا لا بیٹے میرا جنازہ مجھے دے دے، میرا جنازہ مجھے دے دے۔ ہمیشہ زندہ باد رہا، سدا آباد، جن کے جنازوں میں بھی ان کے فضائل چھپے۔ وہ بادشاہ سیدہ کا جنازہ اٹھاتے بڑا رویا، وہ جس کا چہرہ خدا کا چہرہ، جس کے ہاتھ ید اللہ۔ بھری پڑی ہے مصائب کی کتابیں، علی مولا بعد شہادت سیدہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر زاروں قطار روتے۔ کمبر کہتا ہے مولا میں ان ید اللہ ہاتھوں کے قربان جاؤں، مولا روتے کیوں؟ کہ یہ ید اللہ ہاتھ بھی تھے، لوگ حسین کی ماں کو مارتے بھی رہے، میں مصطفیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے خاموش تھا، امار وہ مصائب آئے ہیں علی پر کہ کوئی بندہ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ دل بڑے نرم ہے آپ کے علاقے کے مومنین، اور شہادت سیدہ پڑھتے ہوئے مجھے پورے 15 دن گزر گئے بی بی کی شہادت پڑھتے، لیکن اب تک روایت مکمل میں نہیں کر سکا کہ کون سی مجلس میں کون سی روایت پڑھوں۔ خدا کی قسم مولا صادق کے پاس ایک بندہ ہے، نام ہے اس کا بشار، صحیح بشار رو رہا تھا، مولا صادق نے کہا بشار کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا باہر بازار میں عباسی سپاہیوں نے ایک شیعہ مستور کو بڑا مارا۔ اللہ نجرکم ملل، ابھی تو سیدہ کی شہادت کا ذکر نہیں آیا، تمہاری آنکھوں میں گریہ ہے، تمہاری آوازیں بلند ہیں، تو مقصد مجلس مکمل۔ باہر عباسی سپاہیوں نے ایک شیعہ مستور کو بڑا مارا ہے۔ مولا نے کہا بشار کیوں مارا ہے؟ کہ بوڑھی مستور تھی، بازار میں اس کا پاؤں پھسلنے لگا، اس نے زمین پہ گرتے ہوئے بس اتنا کہا تھا یا زہرا ادرکنی۔ عباسی سپاہیوں نے جو ہی تیری دادی کا نام سنا انہوں نے اتنا مارا، اس بوڑھی عورت کے سر سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ امام صادق ماتم کر کے کہتے ہیں بشار دیکھ میری دادی کا نام لینے پر مسلمانوں نے اتنا مارا ہے، تو سوچ میری دادی زہرا کو مدینے میں کتنا مارا۔ اللہ نجرکم اللہ، پاک سیدہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزانو ایک بندہ آیا میرے مولا صادق کے پاس، بس ہو گئی مجلس مکمل، اور آ کے کہتا ہے مولا یہ مٹھائی کا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہ مولا مجھے مسلسل بیٹے عطا ہو رہے تھے،
میں نے اللہ سے دعا کی مجھے جنازے کی وارث ایک بیٹی دے دے، میں جس کا نام تیری دادی کے نام پر فاطمہ رکھوں گا۔ رو کے مولا صادق فرماتے ہیں تو پھر تو نے بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہ مولا میں نے نام فاطمہ رکھا۔ منہ میٹھا کرنے سے پہلے تیرے امام نے کہا میں منہ میٹھا کروں گا لیکن ایک وعدہ کرے گا؟ کہ مولا کیا؟ کہ اگر اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی جھڑکنا نہ، چونکہ میری دادی اپنے باپ کے نوکروں سے جھڑکیاں کھا کر قبر رسول پہ آ کے کہتی تھی بابا تو جس کے لیے اٹھا تھا وہ 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ علمان اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، رسول کی شہادت کے 8 دن بعد پتہ نہیں ان 8 دنوں میں کیا گزر گئی تھی حسین کی ماں پر۔ 8 دن کے بعد رسول کی بیٹی رسول کی قبر پر آئی، پہلا گریہ کر کے کہتی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بابا بابا دیکھ میری ہڈیوں کا گوشت اتر گیا ہے بابا، بابا میں ایسی ہو گئی ہوں جیسے دیوار پہ لگی ہوئی بے جان تصویر ہو بابا۔ سیدہ ایک دفعہ غش کر کے زمین پہ گری نا، بنی ہاشم کی مستورات نے سیدہ کو سنبھالا۔ ایک دفعہ علی کی آواز آئی سیدہ گھر واپس آ جا تیرا حسین بڑا رو رہا ہے۔ جو ہی حسین کا نام آیا نا قبر رسول پر سر مار کے کہتی ہے بابا میں جا رہی ہوں اپنے جلے ہوئے گھر میں، بابا میں واپس جا رہی ہوں، بابا میں اپنا گھر نہیں بچا سکی، بابا پتہ نہیں شام غریبہ میں میرے حسین کے گھر کے ساتھ کیا ہوگا۔ قبر رسول سے آواز آئی مدینے میں تیرا دروازہ جلا، شام غریبہ میں تیرے حسین کا گھر جل جائے گا، مدینے میں تیرے علی کے گلے میں رسی تھی، وہاں شام کے بازار میں تیری عالیہ سے لے کر 4 سال کی معصومہ تک 64 بیبیاں ایسے چلے گی جیسے حسین اکبر کی لاش پر وہ شام کا بازار، وہ سجاد کا مقتل۔ نجرکم اللہ۔ میرا دل ہے ایک دفعہ سارے ماتم میں شامل ہو جائے، میرا دل ہے آپ کے علاقے میں میرا الوداعی پرس ہے ان ایام سیدہ کا ایک دفعہ ایسے ماتم کر لینا کہ کم از کم اگلے سال تک یہ گریہ سیدہ کی بارگاہ میں پہنچتا رہے۔ عزاداران امام مظلوم، پتہ نہیں یہ حسین کی مظلومیت کیا ہے، جب چلتا ہوا دروازہ گرا ہوا تھا تو ٹوٹی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے فضا میرا حسین کہاں ہے؟ کہ وہ دیکھ کونے میں کھڑا رو رہا ہے، کہ حسین ہر کوئی روئے حسین تو نہ رویا کر۔ سائبہ ملخان اللہ آپ کے بیٹوں کی زندگی کرے، سیدہ کے بیٹوں کا صدقہ جن کی چھوٹی اولادیں کبھی اولاد کا غم نہ دیکھو، میں ذاکر حسین ہو کر تمہارا نوکر ہو کر تمہیں دعا دے کے جا رہا ہوں۔ یہ سیدہ کا جنازہ تیار تھا، حسین کہتا ہے اماں حسن امیر ہے میں غریب ہوں، اماں میرا دل چاہتا ہے آج پہلی اور آخری دفعہ میں امیر بن جاؤں۔ میت سے آواز آیا حسین لال حکم کر کہ اماں آج کفن سے ہاتھ باہر نکال کے بلائے تو حسین آئے۔ زہرا کہتی ہے آ میرا لال حسین، حسین نہیں چلا، کہا میرا پنجتن کا 5واں چراغ حسین۔ کوئی حسین کی ماں نے ایسا جملہ کہا، حسین دوڑا، کہا میرا غریب حسین۔ حسین کا دامن پاؤں میں الجھا، گرنے لگا، رو کے کہتی ہے آ میرا دوڑتے ہوئے ذوالجنا سے گرنے والا حسین۔ بس یعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم سیدہ آمد۔